بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. بڑی خوشی کی بات ہے، آج میں وطن سے بہت دور وطن کے بھائیوں کے بیچ بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عید مبارک فرمائے، آمین. آنا مبارک فرمائے، آمین. اور یہاں ہمیں عزت کے ساتھ راحت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ حضرات تقریریں سنتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ ہو یا ٹی وی ہو یا جو بھی بہت سے آج کل وسائل حاصل ہیں، ہر آدمی اچھی اچھی باتیں آدمی سنتا رہتا ہے. مسئلہ اصل ہے عمل کا ہوتا ہے. عمل کیسے آتا ہے؟ عمل کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک کرنا ہے، عمل کی نیت کرنا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. آدمی نیت کر لے کہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو آسان کر دیتے ہیں. تو آج بھی اور ہمیشہ بھی ہم جب بھی کوئی نیک بات سنیں نیت کریں، انشاءاللہ ہم عمل بھی ضرور کریں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے، انسان اندر اچھا ہو، اندر سے نیک ہو، بھلے باہر سے اتنا اچھا اور نیک نہ ہو تو حرج کی بات نہیں ہے. یہ جو بات لوگ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم کو دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو ظاہری گناہ کو چھوڑے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور پھر فرمایا وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہ کو چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر بہت زور دیا ہے کہ آدمی کا ظاہر صحیح ہو، آدمی کی شکل صحیح ہو، آدمی کی صورت صحیح ہو. ہم دنیا میں قیدی کی طرح ہیں. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. قیدی کا لباس، قیدی کا کھانا، قیدی کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کو حکم ملتا ہے. ہم پابند ہیں شریعت کے، اللہ کے نبی کے پابند ہیں، رسول کے پابند ہیں. ہم کو اس حکم ملے گا، ہم کو ایسا کرنا ہے. ہمارا جی لگے نہ لگے، ہمارا مزاج قبول کرے قبول نہ کرے. میں اب دیکھ رہا ہوں ہمارا اصل جو لباس تھا چھوٹ گیا ہے. ہم نے ظاہر کو چھوڑ دیا. جب ظاہر جب چھوٹتا ہے تو باطن بھی چھوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آدمی کسی عالم کی شکل میں ہے، داڑھی ہے یا کرتا ہے یا جبہ ہے یا کوئی لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کے پہنے ہوئے کسی جرم کا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. آدمی سوچتا ہے کہ میں دیکھو داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور میں ظاہر طور سے دینی لباس میں ہوں. اب یہ لباس اس کو روکے گا کہ وہ غلط کام نہ کرے. اگر خدا لباس نہ ہوتا ہو سکتا تھا کہ وہ غلط کام کر بیٹھتا، لیکن لباس اس کو روکتا ہے، داڑھی اس کو روکتی ہے. عام طور پر ماشاء اللہ ہم نے سنا تھا جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آئے، جادوگروں کو شک تھا کہ ہم ہار نہ جائیں، اور اگر ہم ہار جائیں گے، نبی کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ہم ہار جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. تو انہیں مشورہ کیا وہ کیا ترکیب ہے جس سے اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں. تو اس مشورہ میں تب آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لباس پہن کر آئیں گے ہم بھی اسی لباس میں جائیں گے. ہم نے سنا 900 جادوگر تھے وہ، اور سبوں نے وہی لباس پہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس تھا. مقابلہ ہوا، وہ لمبا قصہ مقصود نہیں ہے، اور وہ ہار گئے. اور جیسے وہ ہارے اللہ نے ان کو توفیق دی، ایمان کی توفیق دی. سبوں نے ایک آواز سے کہا آمنا برب العالمین. سمجھ گئے کہ جو سامنے جو پیش ہو رہا ہے وہ جادو نہیں ہے. ہم 900 آدمی، 900 ہمارے سانپ، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے آدمی، ان کا ایک ہی سانپ، اور آنن فانن ایک ہی سانپ جو ہے 900 سانپ کو نگل لیتا ہے. مطلب آخر کیا ہے
وہ جادو نہیں تھا بلکہ نبی کا معجزہ تھا. تو ایمان لائے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے, رب العالمین پر ایمان لائے, موسیٰ ہارون پر ایمان گرہن کیا. علماء نے لکھا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں, تو یہ سب ان کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان کا لباس جو تھا وہ دینی تھا. بہرحال اگر کسی کو مجبوری ہو مسئلہ الگ ہے, اور میں چاہتا ہوں ہمارا لباس ماشاءاللہ دیکھیں, ہمارے کیا نام ان کا صادق امجد سے دیکھیے, لگتا ہے پورے کوئتی لگتے ہیں. لباس ماشاءاللہ کوئتی پہنا رکھا ہے. میں چاہتا ہوں ہمارا احباب بھی اس طرح لباس اختیار کریں. یہاں کا عام لباس ہے, اس کو اچھا مانا جاتا ہے, یہاں کا لباس ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, اچھا لباس ہے. آج ہم پینٹ پہنتے ہیں, پینٹ پہننا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پینٹ عام طور سے 99% ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے, اور اس کو اوپر پہننا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. اور حدیث میں آپ نے ایک دو حدیثیں لی ہیں, آپ نے بے شمار حدیثیں پڑھی ہوں گی. ساری حدیث بخاری شریف کی, آپ جانتے ہیں بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف. اس کی صحیح روایت ہے جو حصہ کپڑے کا وہ حصہ ٹخنے کے نیچے ہوگا اتنا حصہ آگ میں ہوگا. اس میں کوئی شرط نہیں ہے تکبر سے ہو, بغیر تکبر کی کوئی بات نہیں. اور ایک روایت میں کل پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ حدیث کا الفاظ اور عذاب علیم الفاظ ہیں. اس میں ایک وہ بھی ہے جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہو. اب لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو ہے, آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے, ہم بغیر تکبر کے پہنتے ہیں, اس میں کیا برا ہے؟ اس سلسلے میں بڑے حادثے موجود ہیں. ایک اللہ کے نبی کے سامنے صحابی جا رہے تھے اور ان کا جو کرتا تھا ٹخنے سے نیچے تھا. اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا اس کو کہ بھائی اے فلانے اپنا کرتا اوپر لنگی پر کرو, اس لیے کہ وہ اتقا ابقا وانقا یہ تقوی کے باعث ہے, اور یہ کپڑا بہت کام بھی آتا ہے اور پاک بھی رہتا ہے, صاف بھی رہتا ہے. تو حضور نے جب بات فرمائی تو کہتے میں نے حضور کو دیکھا. دیکھتا ہے نا بولنا کیسا ہے. کہتے میں نے حضور کو دیکھا, حضور کا جو کرتا تھا یا لنگی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی. پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا رسول اللہ میرا جو کرتا ہے یا لنگی ہے بہت معمولی ہے, بہت کم قیمت کی ہے, اس میں تکبر کا شائبہ نہیں ہے, مطلب ہے کہ ہم کو اس سے چھوٹ ملنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ہمارا کوئی اسوہ, کیا میرے اندر تمہارا نمونہ نہیں ہے؟ ذرا چاہتا ہوں ہم بھی اس بات, یہ احناف کے مسلک کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے. کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ شافعی اس گناہ کبیرہ نہیں کہتے ہیں, گناہ کہتے ہیں, لیکن ایک تو داڑھی کا مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ ہے. ایک آدمی داڑھی مڑاتا ہے, دوسرا آدمی ٹخنے کے لیے پائجامہ پہنتا ہے. اب بتائیے دونوں میں بڑا گنہگار کون ہے؟ بڑا گنہگار وہ ہے جس کا پینٹ یا اس کا کرتا ٹخنے کے نیچے ہو, بڑا گنہگار. ساری روایت ہے, ایک دو روایتیں نہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ حضرات اس کی ذرا فکر کریں. اور اب دوسرا مسئلہ ہے ٹوپی کا. اب لوگ کہتے ہیں ٹوپی پہننا ثابت نہیں ہے صاحب, ٹوپی پہننا ثابت نہیں ہے نماز کے اندر. بس دنیا میں حدیث ثابت نہیں ہوا کرتی. کچھ آدمی عرف عام ہوتا ہے, آدمی سمجھ میں آتا ہے. اچھا کوئی یوں کہے کہ میں اپنے ابا کو ماروں گا, تو کہنا مت مارنا, میں مارنا غلط ہے. اور کہاں ثابت ہے بتاؤ؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہاں ہے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں کہ ابا کو مت مارو, کہیں لکھا ہوا نہیں. ہم ماریں گے تو کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے اس کو. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ابا کو اف مت کہو. ابا اما کو اف مانے معمولی سا ان کو جواب مت دو, معمولی جواب اف مانے ہوں تو مت دو نا. ابا کو ہم دیں ہوں بولتے ہیں ہمیشہ, اتنا تک اجازت نہیں ہے ابا سے بات کرنے کی. اور کہ ہاں بات آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ابا کو ہوں کرنا منع ہے, مارنا کا منع ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے اس کا. ایسی کوئی کہے میں تو لات ماروں گا, لات مت مارو. کہاں ثابت ہے لات مارنا غلط ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہیں پر نہیں ہے.
کہ لات مارنا جائز نہیں، تو ہے کیا؟ حدیث میں یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کس سے نہ پہنچائے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو کوئی کہے ہاں ٹھیک ہے مانتا ہوں صاحب، ہاتھ سے مارنا منع ہے، زبان سے تکلیف دینا منع ہے، یہ لات مارنا کہاں منع ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے کیا کہیں آپ؟ پاگل کہیں نہیں کہیں۔ اللہ کے نبی تو ہر حال میں ٹوپی پہنتے تھے، امامہ باندھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا وضو کرتے تھے تو وضو کے دوران کبھی کبھی امامہ اتارتے نہیں تھے بلکہ سر کے اگلے سے بسا کرتے تھے اور امامہ میں ہاتھ پھیرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو انسان وضو کے دوران امامہ پہنتا ہو کیا وہ امامہ اتار دے گا؟ 7 روایتیں ہیں ترمذی شریف میں، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، وہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے اور آگے سر پر اب سفید امامہ تھا، کالا امامہ تھا، 2 امامہ ثابت ہے، سفید بھی اور کالا بھی۔ تو جو آدمی خطبے میں امامہ پہنے گا تو امامہ اتار دے گا، کہ ضروری ثابت ہو؟ اللہ کے نبی اتنا کثرت سے پہنتے تھے کہ صحابی کو بولنا نہیں پڑا کہ اللہ کے نبی نماز میں امامہ پہنتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ثابت ہے، ایک بار اللہ کے نبی میدان میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے پڑھنے کا ارادہ ہوا، پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، وہ میدان کا سامنے لوگ گزرتے رہتے تھے، اللہ کے نبی نے آتا ہے سر کا امامہ اتارتے ہی چل دیا، اس کو سترا بنا لیا، سترا تکلیف کسی کو نہ ہو، اور پھر نماز بڑھیا پڑھائی۔ ایک بار ایسا کرنا ثابت ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی نماز میں امامہ پہنتے تھے، ثابت ہوا، اور اتارا کیوں؟ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں ہمارا ظاہر اچھا ہو، ہم لوگ حضور کی سنتوں پہ چلے، اور ایک بات بالکل طے ہے، شافعی ہمارے سب کے یہاں لکھا ہے ٹوپی پہننا سنت مؤکدہ ہے، ایک پکی سنت ہے، اور آدمی ٹوپی بغیر پہنے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی ہمارے فقہ میں لکھا ہے وہ نماز مکروہ ہے، اور جانتے ہیں اگر نماز مکروہ ہوگی تو اس صورت میں نماز کا ثواب نہیں ملے گا، ورنہ کم سے کم ملے گا۔ ایسے ہی اللہ کے فل ہاتھ پہنتے، اتنا اللہ کے نبی سے ہاف ہاتھ پہننا بالکل ثابت نہیں، کبھی بھی اللہ کے نبی ہاتھ پہنا ہی نہیں زندگی میں، کہ آج کل ہمارے مرد تو کم پہنتے ہیں، ہمارے مستورات دیکھیے کیسا پہنتی ہیں، جو مردوں کا ہماری مستورات تو ہمارے مردوں سے آگے بڑھ گئی، اب تو ان کو ہاتھ تو ہاتھ، اب ان کی بغل دکھائی دیتی ہے۔ ایک کہاں کا دین ہے، ایک کہاں کی شریعت ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے تو پھر اوروں گھر میں کیا ہوگا؟ اور پینٹ پہننے کا رواج، عورتوں کو پینٹ، مرد تو خیر وہ مرد پہنتے، مرد کو پہننا بھی سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کو پینٹ پہنانا، اب پوچھتا ہوں کیوں پہنے ایسا، اتنا ایسا کیوں پہنے؟ نہیں مولانا بچوں کو بہت لگتی ہے، گرمی لگتی ہے نا، اس لیے ان کو ایسا پہننا پڑتا ہے۔ اللہ نے گرمی بھی اللہ نے دی، سردی بھی اللہ نے دی، لباس جو حکم اللہ نے دیا، اور عادت میں نے دیکھی ہے، آپ جانتے ہیں میں نے جامعہ میں 24 سال خدمت کی ہے، اور میں نے کسی طالب علم کو کہ بخشا نہیں کبھی کہ وہ ٹخنے کے نیچے تو پائجامے گے، ہمارے یونیورسٹی جانتے ہوں گے، اتنے یہاں موجود ہی ہیں، بھائی بھی یہاں موجود ہے، اور ہم نے عموماً دیکھا بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے بڑے ہونے کے بعد چھٹتی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اکثر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% بچے صحیح رہتے ہیں، ہاں کبھی کبھی لوگ بھول بھی جاتے ہیں، ماحول کا اثر آ جاتا ہے۔ میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ آپ ظاہر کو بھی ہم صحیح کریں، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہر اچھا ہوگا۔ ایک آدمی سامنے دکھتا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، تو دیکھنا آدمی کو سوچتا ہے آدمی اچھا ہو، کوئی بھی سوچتا ہے چاہے اندر ہی ہو، اچھا ہو برا ہو۔ اب میں اکثر بیٹھا رہتا ہوں اسٹیشن کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، وہ آدمی آتے ہیں مولانا کا سامان دار میں دیکھ لو میں آ رہا ہوں بولتے، نہ جان نہ پہچان، کچھ بھی پہچان نہیں ہوتی، لیکن دیکھا داڑھی واڑی ہے، آدمی پہچان صحیح ہوگا، اگر غلط نہیں ہوگا تو چھوڑ کے آدمی چلا جاتا، اور داڑھی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو چھوڑے گا آدمی، مثال بولا کو، حالانکہ داڑھی والے میں لوگ بھی غلط ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ سب سے صحیح ہوتے ہیں، لیکن اغلب جو ہے امید ہے کہ وہ آدمی صحیح ہوگا، غلط آدمی نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے، اگر میرے بولنے میں کچھ گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے،
اتنا کہتا ہوں آپ لوگ خیال رکھیں، کوئی مشکل کام